السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال دا ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے دانتوں کے حوالے سے، یعنی دانتوں کے حوالے سے کیسے ہم نے یہ موضوع چنا ہے کہ آج کے دور میں یہ جو جدید دور ہے، ہر بندہ تیزی کی طرف ہے، ہر بندہ کیمیکل استعمال کرنے کی طرف دوڑ رہا ہے، یعنی اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے۔ اور یعنی اس موضوع کے اوپر یہ آج ہم نے ویڈیو بنانی ہے کہ ہم ایسی کوئی نہ کوئی ایسی سادہ ہربل چیز کو اپنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم یہ جو کیمیکل کی ایک لائف بن چکی ہے، جو زندگی بن چکی ہے، تاکہ اس سے ہم بچ سکیں، جتنا ہو سکے ہمیں یہ کیمیکل سے بچنا چاہیے۔ اور یہ جو دانتوں کے اوپر ہم پیسٹ لگاتے ہیں، یعنی یہ ٹوتھ برش ہم پیسٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یہ اس کے موضوع کے اوپر ہماری آج کی ویڈیو ہے۔ اور اس میں ہم نے آپ کو آج آگاہی دینی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اگر جو ہم آپ کو طریقہ کار بتا رہے ہیں اس کے استعمال کے بعد کیا فوائد ہیں، اس موضوع پہ آج ہم بات کریں گے۔ تو بنیادی بات جو میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ یہ جو کیمیکل سے بنے پیسٹ ہیں، جن کو ہم ڈیلی صبح اور شام برش کے ساتھ لگا کے اپنے دانتوں کو مسواک کرتے ہیں، برش کرتے ہیں، تو یہ جو کیمیکل ہم استعمال کرتے ہیں اس کے نقصانات کے، یعنی کہ یہ ایسا زہر ہے جو آہستہ آہستہ ہم کھا رہے ہیں، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں۔ دیکھیں وہ کیمیکل جذب ہوتا ہے، جذب ہونے کے ساتھ ہی وہ لازمی بات ہے خون کے اندر شامل ہوتا ہے، اور مختلف پیچیدہ بیماریاں، یعنی جن کے اندر یہ جگر کے امراض ہیں، یہ کالا یرکان ہے، یا کینسر کے امراض ہیں، یعنی جو پیچیدہ امراض گردوں کا فیل ہونا ہے، یعنی یہ ایسی کیمیکل جو ہم یہ روزمرہ استعمال دھڑ دھڑ کرتے جا رہے ہیں، اور ان کے دھڑ دھڑ استعمال کرنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہمارے اعضاء کمزور ہو رہے ہیں، اور اعضاء کی کمزور ہو جانے کی وجہ سے پھر مختلف امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یعنی آج اگر ہم اپنے اس معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 90% یا 80% لوگ معدے کے مریض ہیں، اور یہ پاکستان کے اندر خاص طور پہ یہ جو ہماری جو ریشو بتائی جاتی ہے کہ جگر کے امراض کے اندر بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، یا یہ جو گردوں کے جو مسائل ہیں ان کے اندر بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، یا دل کے امراض جو ہیں ان کے اندر مکمل بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ بنیادی بات، یہ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے، جو ہمارے بڑے تھے، دادا پردادا، انہوں نے بھی اسی پاکستان کے اندر زندگی گزاری ہے، لیکن ان کی 80 90 سال، 100 سال، 110 20 سال تک لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور بڑے ہمارے جو بوڑھے جو ہمارے اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، یعنی ان کی 100 100 سال عمر، 80 سال، 70 سال، یعنی اتنی ابا عمر کے اندر وہ گئے۔ تو لیکن آج دیکھتے ہیں کہ ہم 40 50 سال کی عمر تک ایسے جب پہنچتے ہیں تو جسم میں ڈھال ہو چکا ہوتا ہے، جسم کمزوری کی طرف راغب ہو گیا ہوتا ہے، بعض جلدی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا سا چلنے پھرنے سے جسم کے اندر نکاہت اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ بنیادی اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ کیمیکل کا بے تحاشا استعمال، جو کہ ہمارے اعضاء رئیسہ کو آہستہ آہستہ گھن کی طرح جو ہے وہ جیسے ایک دیمک ایک لکڑی کو آہستہ آہستہ کھا رہی ہوتی ہے، یہ اسی طرح کیمیکل ہمارے اعضاء کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہا ہے، اور اس کے کمزور کرنے کی وجہ سے ڈھانچے تو پھر رہے ہیں، یعنی ایک انسان ایک جیسے وہ ایک لکڑی ایک ڈھانچہ ہی سامنے ہمارے وہ شکل میں موجود ہے، لیکن اس کے اندر سے جو اس کا ٹھوس پن ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارے انسان ہیں وہ بھی یہ کیمیکل کے بے تحاشا استعمال کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ بظاہر تو وہ تنومند نظر آتے ہیں، لیکن اندرونی طور پہ وہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اعضاء رئیسہ کمزور ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں اس کی وجوہات ہی صرف اور صرف یہی ہیں کہ کیمیکل کا زیادہ استعمال۔ دیکھیں کہ ہمارے بڑے اور بوڑھے جو تھے وہ ڈیلی کیکر کا مسواک یا نیم کا مسواک، یا یہ سکچین جو ہوتا ہے یہ اس کا مسواک، یا خاص طور پہ جو ہماری گھروں کے اندر خواتین تھیں وہ دنداسے کا استعمال کرتی تھیں، یعنی روز انہوں نے دنداسا جو ہے وہ اپنے دانتوں کے اوپر ملنا، دانتوں کو رگڑنا اسی دنداسا کے ساتھ، یا ہمارے دوسرے جو افراد تھے، جو اشخاص تھے،
انہوں نے لازمی کیکر کا مسواک کرنا یا نیم کا مسواک کرنا، یعنی وہ بھی انہوں نے ہر اپنی نماز کے بعد یا صبح و شام وہ اپنے لازمی مسواک کے ساتھ اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے، اور ان کے معدے بھی تندرست تھے اور جو بھی غذا کھاتے تھے ان کو وہ ہضم ہوتی تھی۔ تو یہ جو کیمیکل سے بنے جو پیسٹ ہیں یہ انتہائی نقصانات ہیں ان کے۔ آپ نے عمومی طور پہ یہ جو مارکیٹ سے ایک پیسٹ کی ڈبی لے کے آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اوپر بعض دفعہ یہ چھوٹا سا اتنا سا بڑا سا نشان بنا ہوتا ہے، جس کے کبھی وہ ریڈ ہوتا ہے، کبھی گرین ہوتا ہے، کبھی بلیک ہوتا ہے، یعنی وہ 3 شکلوں میں آپ کو وہ نظر آئے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو 3 شکلیں انہوں نے بنائی ہیں، جس کمپنی وہ اس پیسٹ کو تیار کر رہی ہے تو اس کے اوپر وہ آگاہی دی ہے، لیکن ہمارے اندر اتنا نالج نہیں ہے یا کہ ہم اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ ہمارے یہ ملک کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم ہیں تو اردو والے، یعنی ہماری زبان اردو ہے، لیکن ہمارے جو مارکیٹ کے اندر جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کے اوپر انگلش کے اوپر لکھا ہوتا ہے، یعنی نہ ہم وہ پڑھیں کہ اوپر لکھا ہوا کیا ہے، کیا اس کے اندر چیز انہوں نے ڈالی ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، یعنی وہ انہوں نے مکمل انگلش کے اندر لکھا ہوتا کہ لوگوں کو آگاہی ہو، وہ دھڑ دھڑ بھیڑ چال طرح وہ استعمال کرتے چلے جائیں۔ تو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو ریڈ ہے جو یہ تھوڑا کم خطرناک ہے، گرین جو ہے وہ تھوڑا اور زیادہ کم خطرناک ہے، اور اس طرح جو بلیک ہے وہ زیادہ خطرناک، یعنی یہ انہوں نے اوپر یہ مینشن کیا ہے کہ خاص طور پہ یہ جو کالا جس کے اوپر نشان بنا ہوتا ہے یہ بچوں کو تو کسی صورت میں استعمال کرانا نہیں چاہیے، کیونکہ جب وہ بچہ پیسٹ لگاتا ہے لازمی بات ہے اس کی وہ بعض دفعہ بچے اندر نگل لیتے ہیں، یا بعض دفعہ بڑوں کے بھی اندر وہ لعاب کے ساتھ وہ اندر چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ جب معدے میں جاتا ہے تو لازمی گل معدے نے خراب ہونا ہے، معدے نے جب اس کو جذب کرنا ہے تو لازمی بات ہے جگر کے امراض پیدا ہوں گے، معدے کے امراض پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے میں آپ کو آج یہ ہماری ویڈیو بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ بجائے ان کیمیکل کے استعمال کرنے کے آپ دیسی ہربل چیز گھر میں خود تیار کریں، اور انتہائی سستی ہے۔ دیکھیں آج نارمل سے نارمل پیسٹ جو ہے وہ بھی تقریباً 80 90 یا 100 روپے تک وہ ملتا ہے، لیکن یہ اگر آپ نے اس کی جو میں آپ کو نسخہ آج جو بتاؤں گا، اگر یہ آپ 100 روپے کا تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے 3 مہینے ختم نہیں ہونے والے، یعنی یہ انتہائی سستا ہے اور فوائد بھی بے تحاشا ہے۔ اگر وہ اندر بھی چلا جاتا ہے تو اس کے کوئی نقصانات نہیں، یعنی یہ بے ضرر سی چیز ہے اور اس کے کوئی نقصانات نہیں ہیں، چاہے آپ بچوں کو استعمال کروائیں، چاہے بڑے استعمال کریں، چاہے خواتین استعمال کریں۔ تو یہ آپ نوٹ کر لیں، یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس کو آپ بنائیں، تجربہ کریں اس کا، دیکھیں گے کہ آپ کے دانت اس پیسٹ سے زیادہ چمکدار بھی ہوں گے، صاف ستھرے بھی ہوں گے، اور آپ کو یہ ایک منہ کے اندر ایک خوشبو کا احساس بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ یہ نوٹ فرما لیں، اس میں ایک تو ہے چاک مٹی، یہ جو چونا کرنے والے یعنی یہ جن کے پاس سے چونا وغیرہ ملتا ہے یا یہ رنگ روغن کا سامان ملتا ہے وہاں سے چاک مٹی مل جاتی ہے، آپ نے وہ 1 پاؤ لے لیں، یعنی جتنا آپ نے مقدار بنانی ہے اسی حساب سے آپ نے لینا ہے، یعنی چاک مٹی آپ نے اس جو نسخہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کا جو وزن ہے اس میں چاک مٹی آپ نے لینی ہے 5 تولے۔ میٹھا سوڈا عمومی طور پہ خواتین یا لوگ عام طور پہ جانتے ہیں، میٹھا سوڈا آپ نے لینا ہے 2.5 تولہ، یعنی چاک مٹی 5 تولہ ہے اور جو میٹھا سوڈا ہے وہ 2.5 تولہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر الائچی اور سیاہ مرچ ہے، یعنی کالی مرچ جو چھوٹی جو گھروں کے اندر عمومی طور پہ مسالہ جات میں ہمیں مل جاتی ہے، الائچی اور کالی مرچ یہ آپ نے 5 گرام لینی۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ چاک مٹی آپ نے لینی ہے 5 تولے، میٹھا سوڈا لینا ہے آپ نے 2.5 تولے، الائچی جو چھوٹی الائچی خرد جسے ہم چھوٹی الائچی بھی کہتے ہیں، الائچی خرد بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے لینی ہے 5 گرام، اور کالی مرچ آپ نے لینی ہے 5 گرام۔ ان چاروں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح رگڑ کے پیس کے ایک سفور سا پاؤڈر سا بنا لینا ہے، اور آپ نے صبح و شام آپ نے اپنے برش کے ساتھ یا انگلی کے ساتھ آپ نے یہ تھوڑا سا پاؤڈر لے کے اب اس کے برش کے ساتھ لگا کے آپ نے دانتوں کو واش کرنا ہے، اور کم از کم 1 منٹ 2 منٹ اپنے دانتوں کو وہ لگے رہنے دیں،
آپ جب کلی کریں گے، آپ جب منہ کو دھوئیں گے تو واش کریں گے، جب کلی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دانت اس پیسٹ سے زیادہ چمکدار بھی ہیں اور صاف ستھرے بھی ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے منہ سے سمیل آتی ہے تو انشاءاللہ اس کے استعمال سے انشاءاللہ وہ سمیل آنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یعنی دانتوں کا یہ مکمل علاج ہے، آپ کو کسی دوائی کی اور ضرورت انشاءاللہ نہیں پڑے گی اگر آپ یہ لگاتار اس کو آپ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو ہم نے آج نسخہ بتایا ہے یہ انتہائی مفید بھی ہے اور انتہائی سہل بھی ہے، بنانے میں بھی آسان ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ گرائنڈر کے اندر آپ نے میٹھا سوڈا ویسے باریک پاؤڈر ہمیں مل جاتا ہے، چاک مٹی جو ہے وہ بھی باریک پاؤڈر کی شکل میں آپ کو ملے گی۔ اس کے علاوہ کالی مرچ اور الائچی ہے، یہ آپ نے گھر کے اندر چھوٹے گرائنڈر تو ہوتے ہی ہے، آپ نے اس کے اندر یہ ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر لینا، باریک پاؤڈر کر لینا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے اندر آپ نے یہ دو چیزیں بھی ملا کے اس کو اچھی طرح رگڑ لینا ہے۔ رگڑنے کے بعد کسی ڈبی کے اندر محفوظ کر لیں اور اس کو روزانہ صبح و شام اپنے دانتوں کے اوپر آپ لگائیں۔ چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس کو انگلی کے ساتھ لگائیں، انگلی کے ساتھ لگانے کے بعد دانتوں کے اوپر لگائیں۔ اس طرح بڑے جو ہے وہ برش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں یا انگلی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں۔ یہ آپ اس کو روزانہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کا کم خرچ بھی ہے انشاءاللہ، اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔